وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے عدد اور معدود کے بارے میں۔ عدد کہتے ہیں انگلش میں نمبر کو، معدود کہتے ہیں کاؤنٹڈ ناؤن کو، یعنی کہ جیسے ہمارے اردو میں گنتی ہوتی ہے 1 2 3 4 5، اس طریقے سے ہم عربی میں گنتی سیکھیں گے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے کہ جو عدد ہوتا ہے اس کو نمبر کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں 1 2 3، جو کسی چیز کی تعداد بتائے اس کو عدد کہتے ہیں، اور جو چیز گنی جا رہی ہو اس کو معدود کہتے ہیں، اسم معدود، یعنی وہ چیز جو گنی جا رہی ہے اسے معدود کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، گھر، لڑکے، لڑکیاں۔ تو اردو میں عدد 1 2 3 اور معدود جسے گنا جا رہا ہو، انگلش میں نمبر پلس کاؤنٹڈ ناؤن۔ تو بنیادی جو اس کے اصول ہیں وہ اگر ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے واحد کے بارے میں۔ تو واحد عربی میں جسٹ ایک اسم ہی کافی ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، طالب واحد، اس کے لیے باقاعدہ کوئی عدد یوز نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک صفت کے طور پہ آتا ہے۔ جیسے اب طالب واحد ہے اور طالبات واحدات ہے، تو یہاں پہ آپ کسی کا نام بھی یوز کر لیں، جیسے علی مجتہد، تو واحد اسم ہی کافی ہے، اس کے لیے باقاعدہ عدد نہیں آتا۔ جیسے کہ آپ مذکر واحد کی کچھ مثالیں دیکھیں، اسم پلس صفت واحد، معلم واحد یعنی کہ ایک استاد، جندی واحد ایک سپاہی، رجل واحد ایک آدمی، مہندس واحد ایک انجینئر، طبیب واحد ایک ڈاکٹر۔ اسی طرح آپ مؤنث کے لیے واحدہ یعنی اسم پلس صفت واحد، معلمات واحدات سنگل فیمیل ٹیچر، جندیات واحدات سنگل لیڈی کانسٹیبل، امرات واحدات ایک عورت، مہندسات واحدات ایک فیمیل انجینئر، طبیبات واحدات ایک فیمیل ڈاکٹر۔ دوسرا جو اس کا رول ہے وہ ہے مثنیٰ یعنی ڈوئل کا۔ تو دو کا مفہوم خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو عدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے 2 کتابیں کتابان، 2 لڑکیاں بنتان، 2 لڑکے ولدان۔ اسی طریقے سے 2 دروازے بابانی، 2 کھڑکیاں نافذتانی، یعنی کہ اس کا اپنا جو ایک سٹرکچر ہے وہی اس کو واضح کر دیتا ہے کہ آپ واحد اور مذکر مؤنث کے لیے ڈوئل، اور واحد اور ڈوئل اس کے لیے تو سمپل یہ رول ہے کہ واحد ایز اے صفت آتا ہے اور ڈوئل جو ہے وہ اپنے سٹرکچر سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 3 to 10 ہے اس کے لیے ہمیں اس کے رول سیکھنے پڑیں گے۔ تو 3 to 10 کے لیے جو اس کو کہتے ہیں جینڈر انورژن رول، یعنی کہ اگر عدد مذکر ہے جیسے کہ 3 تو معدود مؤنث ہوگا، اور عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا۔ جیسے اگر آپ نے جو چیز گن رہے ہیں وہ چیز مؤنث ہے تو عدد مذکر یوز کریں گے، اور اگر وہ چیز مذکر ہے تو عدد مؤنث یوز کریں گے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ عدد ایز اے مضاف آتا ہے اور معدود مضاف علیہ کے طور پہ آتا ہے۔ ابھی آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں، اسے آپ کو بہتر سمجھ آئے گا۔ قلم ایک مذکر اسم ہے، جمع اس کی اقلام ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس ایک اسم مذکر ہے قلم، معدود اس کا مؤنث یوز ہوگا، یعنی کہ جو اس کا عدد بلکہ مؤنث یوز ہوگا، جو ہم عدد یوز کریں گے اس کے ساتھ وہ مؤنث ہوگا۔ دیکھیں ثلاثاتو، اب یہ اس طریقے سے مؤنث عدد لکھا جاتا ہے 3۔ تو آگے ایک تو یہ مضاف کے طور پہ آ رہا ہے، دوسرا مؤنث آ رہا ہے، اور یہ مضاف علیہ 2 زیر کے طور پہ اقلام۔ تو جب آپ کا معدود جو ہے وہ مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا،
اور عدد ایز مضاف آئے گا اور معدود ایز مضاف علیہ ہوئے گا۔ مزید اس کی دیکھیں مثال سیارات۔ اب سیارہ آپ کو پتہ ہے مؤنث اسم ہے، ٹھیک ہے، سیارات یہ واحد ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ جیسے کہ جمع مؤنث سالم آپ کو سکھائی تھی کہ الف تا کا اضافہ کر دے تو سیارتن سیارات بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مؤنث اسم ہے تو یہ مضاف علیہ کے طور پہ آیا معدود، تو یہ بن گیا سیاراتن۔ اب اس کے ساتھ جو عدد یوز ہو رہا ہے وہ مذکر ہے، تو عدد مذکر معدود مؤنث۔ عدد اگر مؤنث ہے تو پھر معدود مذکر۔ اب یہ دیکھیں ایک اور مثال ساعتن گھڑی، واچ کو کہتے ہیں، جمع کیا ہے ساعات۔ تو دیکھیں جب معدود ہمارا مؤنث تھا تو عدد ہم نے مذکر یوز کیا۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو اعداد جو ہے نا 3 to 10 وہ الگ الگ سیکھنے ہوں گے کہ وہ مؤنث کی صورت میں کیسے لکھے جاتے ہیں، مذکر کی صورت میں کیسے لکھے جاتے ہیں، تاکہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے کنفیوز نہ ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ ٹیبل بنایا ہے کہ لکھنے میں کس طریقے سے یہ آتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ واحد مذکر ایک، اور مؤنث صورت میں یہ آئے گا واحداتن، جیسے طالبن طالباتن، ممرضاتن ممرضاتن۔ اسی طریقے سے دو کو کہتے ہیں اثنان، اور مؤنث میں کہتے ہیں اثناتان۔ تو جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ ورڈ لکھ دیں طالبان اور طالباتان، یہاں پہ لکھ دیں نافذہ تو یہاں پہ لکھ دیں نافذاتان۔ تو اس طریقے سے ڈوئل اور واحد ان کا یہ ہے کہ واحد ہمیشہ ایز اے صفت آتا ہے اور ڈوئل اپنے اسٹرکچر سے پہچانا جاتا ہے۔ جو 3 سے 10 تک کے عدد ہے ان کے اوپر ہم نے یہ رول اپلائی کرنا ہے، تو اس کو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو جب اس کو آپ ایز اے لکھیں گے تو یہ ہے ثلاثاتن ثلاثن، اربعاتن اربعن، خمساتن خمسن، ستاتن ستن، سبعاتن سبعن، ثمانیہ ثمان، تسعاتن تسعن، عشراتن عشرن۔ تو یہ اس کا لکھنے کا ہے۔ تو جب ہم اس کو یوز کریں گے تو دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ آئے گا ثلاثو، آگے اگر یہ معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا ثلاثو، اربعو، خمسو، ستو، سبعو، ثمانی، تسعو، عشرو۔ اور مؤنث کی صورت میں ثلاثتو، اربعتو، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، یعنی کہ اس طریقے سے۔ تو اس کے بعد جو 3 to 10 اس کا یہ رول ہے کہ اگر عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث، اور عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر، تو اس کے ساتھ عدد ایز اے مضاف اور معدود ایز مضاف علیہ۔ تو اس سے آگے جو ہے نا 20 کو عشرون کہتے ہیں، یعنی عشر عشرون، اور 30 کو ثلاثہ سے ثلاثون، 40 کو اربع سے اربعون، اور 50 کو خمسۃن سے خمسون، اور ستن سے 60 کو ستون، اور 70 کو سبعہ سے سبعون، اور 80 کو ثمانی سے ثمانون، 90 کو تسعون۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 100 مئتن، یہ ہمیشہ اس کا معدود مجرور آتا ہے، جیسے مئت کتاب، مئت بنت، یعنی 100 کتابیں 100 لڑکیاں۔ تو کوئی بھی معدود لے لیں وہ ایز مجرور آئے گا، اور عدد جو ہے وہ مئتن آئے گا۔ تو یہ مضاف علیہ کے طور پہ آئے گا تو مئتو ہو جائے گا، ویسے مئتن ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ آئے گا کمپاؤنڈ پہ تو تو ہو جائے گا۔ اور 1000 کو کہتے ہیں الفن۔ تو عدد معدود کی 1 to 10 کی یہ میں نے آپ کو اس کی ریٹن پہچان اور اس کی یہ رول بتا دیے، مثالیں وغیرہ۔ تو ہمارے گرامیٹیکل انیلس میں جہاں کہیں گنتی آئے گی قرآن مجید میں، جیسے سبع سماوات یا
سبع لیال یا 11 کوکبن، قرآن مجید میں جہاں کہیں گنتی آئی پھر ہم ان رولز کو وہاں پہ اپلائی کر لیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ واحد ایز اے صفت آتا ہے اور ڈوئل اپنے اسٹرکچر سے پہچانا جاتا ہے۔ 3 سے 10 کا یہ رول ہے کہ اگر معدود مونس ہے، جو چیز گنی جا رہی ہے وہ اگر فیمیل ہے، فیمنن ہے، تو اس کے لیے عدد ایز اے مذکر آئے گا اور یہ مضاف ہوگا، اور اگر معدود مذکر ہے تو اس کا عدد مونس آئے گا اور وہ ایز اے مضاف علیہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم قرآن مجید کا نالہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جہاں پہ گنتی آئی پھر ہم اس رول کو وہاں پہ دوبارہ سے دہرا لیں گے۔ تو فی الحال آپ اس کو 1 to 10 کو یاد رکھیں، پھر آگے 11 to 20 اور 20 to 99 کے رولز بھی جہاں کہیں آیا میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں گا۔ جزاک اللہ۔